ملک کا اثاثہ ہیومن ریسورس ہوتی ہے. اگر ملک جون سا ہے اس کی ہیومن ریسورس اچھی نہیں ہے تو ملک جون سا وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا کے بہترین وسائل، یہ میری آبزرویشن ہے، پاکستان کے پاس موجود ہے. ایسی لینڈ نجف کسی کے پاس نہیں ہے، ایسے دریا نہیں ہے، ایسا نہری نظام نہیں ہے، ایسے پہاڑ نہیں ہے، ایسے ویدر جون سے شاندار نہیں ہے. ایسے میں تو بلکہ حیران ہوتا ہوں، یہاں سے ایسے گاڑی ہم چلاتے ہیں 6 گھنٹے کے بعد جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں جیکٹ پہننی پڑتی ہے. کیا خوبصورت یعنی یہ سرزمین ہے. اور دنیا کے معدنیات، دنیا کی بہترین وسائل چیزیں، ونڈ جون سی ہے ایسی ایسی زبردست چلتی ہے، اور کیسی سمندر کی لہریں یہاں پر آتی ہیں. دنیا کی ہر نعمت یہاں پر ہے. صرف کمی ہے تو آج ہماری قوم بننے کی کمی ہے. آج ہم قوم بن جائیں جو قوم کی ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو یقین کرو ہمارے نصیب بدل جائیں گے. اس کا پریکٹیکل جواب نہیں ملتا ہمیں کہ اگر ہم نے کنسیپچول ریفارم کی طرف جانا ہے تو آغاز کہاں سے کریں. دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ نے کنسیپچول ریفارم کی طرف جانا ہے تو پھر آغاز آپ کو ایجوکیشن سسٹم سے کرنا پڑے گا. ایجوکیشن سسٹم میں پاکستانیت نظر آنی چاہیے. آپ کے ہمسایہ ملک جس کو آپ دشمن ملک بھی کہتے ہیں، آپ ان کا تعلیمی نظام دیکھیے جا کے، آپ ان کے گریڈ میٹرک تک سارا سسٹم آف ایجوکیشن دیکھیے. وہ ہندوستانی بناتے ہیں، وہ پرائیڈ کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے قوم ہونے پہ فخر کرنا ہے، آپ نے ہندوستانی ہونے پہ فخر کرنا ہے. ہم نے ایجوکیشن کو جون سا پسے پوچھ ڈال دیا. ہم نے اسکولوں میں حاضری پوری کرانی شروع کر دی، دیواریں 4 دیواریاں پوری کر دی، ہم نے ماسٹروں کی اٹینڈنس پوری کر دی، ہم نے انگوٹھے کا سسٹم بھی بنا دیا ان کی اٹینڈنس کا. لیکن ہم نے جو پڑھانا ہے اس پہ کام نہیں کیا. کام جب نہیں کیا، ایک بات یاد رکھنا، اب مقابلے ایٹم بم سے نہیں ہونے، نظریات کی جنگیں ہیں. کسی کو تم اگر ہرانا چاہتے ہو اس کا نظریہ خراب کر دو، اس کو ڈاؤٹس دے دو. جب اس کا اپنے یقین اور اپنے ایمان پہ ایک شک ہوگا اس کا، وہ لڑ نہیں سکے گا. میں کو 3 دن پہلے میں 2 دن پہلے مصروف تھا تو میری کوئی کہہ لیجیے آرمی سیکٹر میں کوئی ٹریننگ تھی، کہیں پر میں مصروف تھا. تو وہاں ہمارے سارے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے فوج کے، وہ ڈسکشن یہ چل پڑی کہ دنیا کی اتنی بریو فوج ہماری ہی کیوں ہے. اچھا، امریکنز اور باقی جون سے ہیں وہ گیجٹس میں ہم سے بہت آگے ہیں، اکوپمنٹ میں ہم سے بہت آگے ہیں، اور اگر ان سے گیجٹس لے لیے جائیں وہ ہینڈی کیپڈ ہو جاتے ہیں. آخر ہمارا کمال کیا ہے کہ آج تک دیکھا جائے تو اس سے زیادہ بہادری آپ کو کہیں نہیں ملتی جو ہماری پاکستانی فوج کی ہے. پالیسیز میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے، کچھ غلطیاں کچھ لیڈرشپ کی کہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان جرنل بات کی جائے تو کنکلوژن یہی تھا کہ جو ایمان، جو جذبہ، جو شوق شہادت اس فوج کے پاس ہے، یعنی کنسپٹ کی کلیئرٹی دنیا کی کسی فوج کے پاس نہیں ہے. یعنی ہم تو وہ کہتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن تو بغیر تلوار کے لڑ سکتا ہے. اس کا جذبہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جذبہ اس کو مر مٹنے کا جو سا وہ شوق ہوتا ہے. تو جس کو موت سے عشق ہو جائے اس کو کون ہرا سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ قوم جو 65 میں قوم بن جاتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جنگ کا وقت آتا ہے ہم قوم بن جاتے ہیں. یعنی کہ جنگ کے وقت میں کوئی سنی شیعہ نہیں رہتا، کوئی سندھی کوئی بلوچی کو پٹھان نہیں ہوتا. جنگ کے وقت میں ہم پاکستانی بن جاتے ہیں اور جاگ اٹھا ہے سارا وطن، تب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کاش کہ ہم یہ پورا سال یا ہر وقت قوم بنے رہیں. اگر ہم قوم بن کے سوچنا شروع کر دیں، قوم بن کے بات کرنی شروع کر دیں، اور نظریہ ایک ایسا کر لیں کہ یاد رکھیں اکٹھے بچپن سے ہم کہانی سنتے آئے نا وہ کہ ایک شخص تھا، مرنے لگا، اس کے 4 بیٹے تھے، 4-5 بیٹے تھے، ان کے کان میں اس نے کہا، کوئی نصیحت کی، اور لکڑیوں کی وہ گٹھ لائے، ایک ایک ٹوٹ جاتی تھی، اکٹھی کرتے تھے نہیں ٹوٹتی تھی. اس نے یہی مثال دی، جب تک تم اکٹھے رہو گے تمہیں کوئی دنیا کا بندہ توڑ نہیں سکے گا، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے ٹوٹ جاؤ گے. آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم مار کھا رہے ہیں جدا ہونے کی. وہ ایک اور اچھا جملہ واسف صاحب کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، دوست دگا دے جاتے. اپنا جب چھوڑ جائے نا تو مخالف کو طاقت مل جاتی ہے. ہمیں صرف اپنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کندھا ملانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کندھا ملانے والا آپ کے ساتھ ہونا تو یاد رکھیے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں.